بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 قد افلح۔ مختصر خلاصہ، 18ویں پارے میں سورہ مومنون اور سورہ نور شامل ہیں۔ آغاز ہوتا ہے سورہ مومنون سے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ صورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ وہ صفات یہ ہیں: سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو، نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں، لغو اور اعراض، لغو ہر ایسے قول و فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہے۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 اقسام کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق۔ نمبر 2، بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلجات اور پھلوں کا اگانا۔ نمبر 3، چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب صورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء علیہ السلام کے قصص کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، آیت نمبر 33 سے 50 تک۔ اور ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی پروگرام ہے اور ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ سب کے سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور آج مسلمان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ توحید کے اسوار اور شرک کی تردید کے بعد سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان 2 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، سعادہ یعنی نیک بخت اور اشقیاء یعنی بدبخت۔ سعادہ کا اعمال نامہ بھاری ہوگا اور اشقیاء کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا۔ وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے، کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بری تجارت کی کہ میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں پڑے رہو۔ آخری آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو: اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس طرح سورہ مومنین کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نور مدنی ہے اور اس میں 64 یعنی 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورت میں ایسے آداب اور فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس سورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ سورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کے اصلاح کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں ان میں پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو کہ قرآن میں مذکور ہے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تیسرا حکم حد قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، آیت نمبر 4 اور 5۔ چوتھا حکم لعن کا ہے جو کہ میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ 5ویں حکم کے طور پر قصہ افک بیان کیا گیا ہے۔ افک کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقوں کی مذمت کی ہے، مسلمانوں کی تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے، آیت نمبر 11 تا 12۔
پھر چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا جائے۔ ساتواں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ آٹھواں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کروا دو۔ یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد عقیدہ و ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی سے حق کے موافق ہوتا ہے۔ جبکہ اہل باطل کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اعمال جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے، ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ آیت نمبر 39 اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد آسمان اور زمین میں رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، ارض و سما کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین کے دو گروہوں کا تقابلی تذکرہ ہے۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب پر غلبہ حاصل ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک ان کے زیر نگیں آ گئے اور انہوں نے فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آیت نمبر 47 تا 55۔ توحید کے دلائل منافقوں اور مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں چھوٹے بچوں اور ملازموں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے یا دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر کمروں میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ پھر یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی جب اگر کمروں میں آئیں یا گھر میں آئیں تو اجازت بھی لیں یا پھر اپنی آمد کا کسی طرح سے اطلاع کر دیں، جیسے مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلے میں کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورت کے اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ سب کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا، اور اس طرح 18ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اللہ کا پیغام قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تھینک یو۔